السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اس لفظ پہ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو وصف کے ذریعے یاد کیا ہے، اور صفت کے اندر محبوبیت کا وصف ہوتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو مخاطب کریں نام لے کر کے، اور اسی عزیز کو آپ بیٹا کہہ کے پکاریں، عزیز کہہ کے پکاریں، تو اس کے اندر جو چاشنی، جو لذت، جو مٹھاس اور رس موجود ہوتا ہے، وہ پہلے لفظ سے، پکار سے اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہ سب سے زیادہ جو محبوب وصف اللہ کے نزدیک ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان اتنا عزیز اللہ کو ہے، اتنا قیمتی اس کے نزدیک ہے کہ اس مالک کل نے، اس مختار کل نے، اس قادر مطلق نے ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت ہی میں ان کی موت بھی واقع ہو گئی، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے روئے زمین کے برابر سونا پیش کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو یہ پیشکش ہرگز ان سے قبول نہیں کی جائے گی۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ کفر کیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہو گئی، اگر وہ روئے زمین کے برابر اور گویا دو چند جتنا ہے روئے زمین، جو گلوب اس کا ہے، اتنا سونا، خالص سونا، اور اتنا اور سونا۔ اب آپ سوچئے روئے زمین جو اس کا گلوب ہے کتنا بڑا ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا، اتنا سونا اگر کوئی ایک فرد، یہ نہیں کہ سارے انسانوں کی طرف سے، ایک فرد عذاب الہی سے چھٹکارے کے لیے، بچنے کے لیے اس گلوب کے برابر سونا اگر اسے میسر آ جائے اور اتنا اور سونا پیش کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہو۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کیا جنہوں نے اور کفر پر موت واقع ہوئی، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے جہاں کے انسانوں کی لعنت، اللہ، سارے جہاں کے انسانوں کی، یعنی اس کے حصے کی جو لعنت ہے اس کے کس کے لیے ہے؟ جو کفر پر مرا ہے۔ یہ ساری لعنتوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں وہ جائے گا۔ غلاظت میں ڈوبا ہوا کوئی فرد ہو تو اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے دے سکتا ہے؟ گھر کے دروازے تک آنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ تو جو اتنی غلاظتیں لیے ہوئے سارے جہاں کے انسانوں کی لعنتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کفر کی غلاظت اوڑھے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے؟ نہیں قبول فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ
میں تیرا خلیل ہوں، تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، میرا باپ جہنم میں جائے گا تو میری بڑی رسوائی ہوگی، میری بڑی رسوائی ہوگی۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو اگر میرے باپ کو شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ بخش دے تو کوئی تیرے خلاف اپیل نہیں کر سکتا ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے، تو قادر مطلق ہے۔ میری بڑی رسوائی ہوگی جب میرے باپ کو میرے سامنے اور سارے جہاں کے انسانوں کے سامنے خلیل کے باپ کو جو ہے ڈالا جا رہا ہے جہنم میں۔ لہذا دعا کی، رب اغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے پروردگار، میرے رب، میرے باپ کو معاف کر دیجیے، بے شک وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ تھا، یقین ہے، تسلیم ہے، لیکن تیری ذات سے مجھے امید ہے کہ تو اگر بخش دے تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کے لیے آگ گلزار بن گئی، وہ ابراہیم خلیل اللہ جنہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے نام و نمود و شہرت کی جتنی چیزیں تھیں ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے وطن سے نکل گئے تھے۔ وہ ایک آرزو لیے ہوئے، میرے پروردگار میرے باپ کی مغفرت فرما دے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جس دن سارے جہاں کے لوگ اٹھائے جائیں گے، سارے جہاں کے لوگ لائے جائیں گے، ان کے سامنے ابراہیم خلیل کا باپ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا آپ سوچئے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کے دن نہ کسی قسم کا مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر اولاد کام آتی تو حضرت ابراہیم خلیل کام آتے کہ نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کے وصف میں، ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں محاسن کے ایک انجمن تھے، خوبیوں کے ایک انجمن تھے، امتن، بڑے فرما بردار تھے اللہ کے، اور وہ ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے ہو رہے تھے، حنیف، اور وہ مشرک نہیں تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کی، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو راہ راست پر گامزن کیا تھا۔ پھر ہم نے دنیا کے اندر ان کو نیکیوں سے، اچھائیوں سے، بھلائیوں سے نوازا تھا، اور آخرت میں ان نیکوکار لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے لیے اللہ نے صلاح رکھی ہے، رشد رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، ان میں سے ہیں۔ اس مقام پر فائد ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کا دن وہ ہے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ انسان تڑپ جائے گا، لوگ یہ سارا مال، یہ سارا منال، یہ سارا جاہ، یہ ساری جلال سب یہیں رہ جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا کلا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن مجرم تمنا کرے گا کاش وہ فدیے میں عذاب سے بچنے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے اپنے بیٹوں کو پیش کر دے، اپنی بیوی کو پیش کر کے چھٹکارا حاصل کر لے،
اپنے بھائیوں کو